بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں اور دیکھیں یہ حالات کا تقاضا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں بالکل انصاف نہیں دے رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں۔ عدالتی احکامات جو ہے وہ کوئی اردلی بھی نہیں مانتا، اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں سپاہی عدالت کے احکامات کو۔ تو حالت تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور جو ججز لائے گئے ہیں وہ ججز پہلے سے ہی متنازع ہیں، ان کو لایا ہی ان کاموں کے لیے گیا ہے اور وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو۔ پورے نظام کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی جج انصاف دینے کی پراپر پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہیں، لیڈرشپ کے لیے سمپل ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا۔ وہ کہتی ہیں جی کہ پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اب علیمہ خانم نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں وہ ایک بہن ہے تو وہ یہ باتیں کر سکتی ہیں۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گنجائش بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بہنیں انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے کل کو کوئی عہدیدار بننا ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم، کچھ بھی نہیں بننا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ان کے بھائی کی جان بچے اور ان کے بھائی کا علاج ہو اور ان کے بھائی کو رہائی ملے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت پر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اب ہم یہ بات کریں گے۔ آج ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ سینئر وکلا جا کر میرے کیسز لگوائیں۔ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز جو وکلا تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران خان نے بہت سارے وکیلوں کو ٹکٹ دیے تھے نا کہ انہیں الیکشن لڑاؤ، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی۔ لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں۔ حامد خان، لطیف کھوسا، علی ظفر، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو صحت کی اتنی فکر ہے، چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ علی بخاری کدھر ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے موٹے وکیل جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں بیچارے، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے وکلا ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوازا ہے اپنی زندگی میں اور عمران خان صاحب کی سیاست سے ان کو فائدہ ہوا، ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس پہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کافی سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار آفس میں پہنچے شاہد کھٹک، لطیف کھوسا، مینا خان آفریدی اور بیرسٹر گوہر وغیرہ، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے۔ اب کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، یا کم سے کم فیملی کی موجودگی میں ایک چیک اپ تو ہو جہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین موجود ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کی حالت ہے کیا۔ ہمیں 2 طرح کی خبریں ملتی ہیں، ایک خبر ملتی ہے حکومتی ذرائع سے۔ اب الشفا اسپتال میں اس لیے عمران خان کو نہیں لے کر گئے، یہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع بتا رہے ہیں، اور کچھ صحافی بھی یہ بات کلیم کر رہے ہیں، اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ الشفا نے کنٹرول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ الشفا انٹرنیشنل کے اندر اس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ پمز اسپتال کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں، اور الشفا میں آپ باہر سے ڈاکٹر بھی لا کے وہاں پہ علاج نہیں کروا سکتے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ علاج معالجہ خود کریں گے، وہ جعلی رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے، تو اس پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے معاملات ہوں، قید کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، ان میں ایجنسیوں کے ہاتھ سے کسی وقت بھی کنٹرول نکلے، تو وہ کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عاصم منیر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق معاملات آگے بڑھائے جا سکیں۔ اب یہاں پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گزشتہ سال 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں، ویسے یہ تو گن گن کے جاتے ہیں۔ یعنی میرے ایک دوست ہیں، صحافی ہے، وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں، تو ان کی بات یہاں پہ درست ثابت ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 مرتبہ میں گیا ہوں ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ، تو اس کا مطلب ہے یہ تو گن گن کر جاتے ہیں، اور گن گن کر وہی جاتا ہے جو حاضری لگاتا ہے کہ میری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کو اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ صرف صحت کا بلکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور آخری مرتبہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے،
اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی۔ لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظما جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا۔ ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں، کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ری ایکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے